اس فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قرآن اور ناظرہ کے علاوہ گلستان بستان بھی پڑھی اور ستاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے کہ بعض برے حالات کی وجہ سے وہ کوچ گلانیہ سے نقل مکانی کر کے ملک وال چلے گئے۔ وہاں بھی ان کی درویشی اور صوفیانہ مسلک کی وجہ سے انہیں امام مسجد بنا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش کوچ گلانیہ میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش پانڈو کے علاقے میں ہوئی تھی۔ یہ بات زیادہ قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت بلے شاہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت نے ایک کتاب نافع السالکین مرتب کی تھی، جس میں بلے شاہ کے بارے میں قدرے تفصیلی نوٹ ہے، جس کے مطابق حضرت بلے شاہ کی پیدائش کوچ گلانیہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عنایت شاہ سے حضرت بلے شاہ کا تعلق بہت قریبی تھا، اس لیے ان کے ورشن کو قبول کرنے میں کوئی طرز نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کا ابہام حضرت بلے شاہ کی پیدائش کے بارے میں بھی ہے۔ کسی نے تاریخ کا حتمی تعین نہیں کیا۔ خزینہ الصفیہ 1858 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری نے حضرت بلے شاہ کے حالات کے بیانات میں ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، لیکن 1750 میں ان کا سن وفات بتایا گیا۔ پانڈو کے لاہور سے 28 کلومیٹر دور قصور کی طرف جاتی ہوئی سڑک سے دائیں جانب 4-5 کلومیٹر اندر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا حضرت بابا بلے شاہ کے زمانے میں ہوگا۔ آج بھی لوگ کھیتوں کے بنوں پر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں یا نوجوان مویشی چراتے ہیں۔ گاؤں کے وقت سے قدرے ہٹ کر حضرت بابا بلے شاہ کا مروسی گھر ہے، جس کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ یہاں حضرت بابا بلے شاہ کی جوانی کا کچھ عرصہ بسر ہوا تھا۔ یہاں وہ مسجد بھی موجود ہے جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے اور جس کی تعمیر پانڈو خان نے کی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ اور اس کی دونوں بہنوں نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے اس کے خاندان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پانڈو کے میں ایک چھوٹا سا عمارتی کمپلیکس ہے۔ قدرے بلند جگہ پر ایک بڑا سا ہال ہے جس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ درمیان کی قبر حضرت بابا بلے شاہ کی والدہ کی ہے جس کا نام فاطمہ بی بی تھا۔ اس کی دائیں اور بائیں اس کی دونوں بہنوں سغرا بی بی اور سکینہ بی بی کی قبریں ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ کی مسجد کی دوسری جانب ایک سبز گنبد ہے جس کے نیچے بلے شاہ کے والد دفن ہیں۔ اس سے ملحقہ پانڈو خان کی مسجد ہے جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی، جس کے بعد انہیں مزید تعلیم کے لیے قصور بھیج دیا گیا، جہاں وہ اس علاقے کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد بن گئے، جن سے حضرت بابا بلے شاہ نے مذہبی تعلیم کے علاوہ عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ سے حضرت بابا بلے شاہ کے علاوہ وارث شاہ نے بھی تعلیم حاصل کی۔ روایت ہے کہ حافظ غلام مرتضیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا، مجھے 2 شاگرد عجیب ملے ہیں، ان میں ایک بابا بلے شاہ ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرنگی ہاتھ میں پکڑ لی، اور دوسرا وارث شاہ جو عالم دین بن کر ہی ڈانیے گیت گانے لگا۔ حقیقت کی تلاش بابا بلے شاہ کو مرشد کامل عنایت شاہ قادری کے در پر لاہور لے آئی۔ مرشد ذات کے رائی تھے جبکہ پیشہ کھیتی باڑی اور باغبانی تھا۔ آپ کو اپنے مرشد سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، جیسے مولانا رومی کو شمس الدین تبریزی اور امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء سے۔ ایک سید کا رائی کو اپنے مرشد مان لینے پر بلے شاہ کو اپنی باوجود ذات برداری کی مخالفت اور لوگوں سے طعنے بھی برداشت کرنے پڑے، لیکن آپ نے اپنے مرشد کا دامن نہ چھوڑا اور ان طعنوں کو اپنے کلام کے ذریعے بھرپور جواب دیا۔ اپنی شاعری میں موضوعی ضابطوں پر ہی تنقید نہیں کرتے بلکہ ترک دنیا کو بھی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ یہی بات انہوں نے اپنی کافیوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ بلے شاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت داخلی اور خارجی مسائل کی وجہ سے ذب و حالی کا شکار تھی۔ معاشرہ تباہی کے دروازے پر کھڑا تھا، انسان بے بس ہو چکا تھا، لوگ ایک خدا کے بجائے تہمات میں الجھے ہوئے تھے۔ لیکن بابا بلے شاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبی عطا تھی کہ آپ فانی انسان کو تصویر کا دوسرا رخ اپنے کلام کے ذریعے سمجھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ اے ابن آدم، تیری کوئی شناخت نہیں، تو کچھ نہیں، تو فانی ہے، تم گمنام ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ بابا بلے شاہ بچپن ہی سے درویش صفت انسان تھے۔ یہ درویشیت ساری زندگی ان کے ساتھ ہم کلام رہی۔ بابا بلے شاہ کے اندر کی دنیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسیحیت، روحانیت اور انسانیت سے مزین تھے۔ ہر وقت ان کی اندر کی دنیا میں رقص و ثروت کی روشنی پھوٹتی رہتی تھی، اس لیے وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے باغی اور انقلابی کہلائے۔ بابا بلے شاہ اس کائنات کی ایسی ہستی ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ بابا بلے شاہ ملامتی صوفی سلسلے کی ایسی گری ہے جن کا درس محبت، عشق، امن اور آزادی تھا، اس لیے وہ ملامتی صوفی کہلائے۔
बाबा बुल्ले शाह जैसी हस्तियां बेमिसाल होती हैं। ऐसी हस्तियां हमेशा कायनात में रक्स व सरवत में रहती हैं, कभी मरती नहीं। शायद इसलिए इन्होंने फरमाया था कि बुल्ले शाह सी मरना नहीं, गौर प्यार भी और। बाबा बुल्ले शाह ने इश्क की फिलासफी से इंसान को इंसानियत, आज़ादी और मोहब्बत से रोशनास कराया। वो ऐसा कायनाती इंसान था जिसने इश्क को ही ओढ़ना बिछोना बना लिया था। अपनी ज़ात और अना को फना करते हुए इसने सिर्फ इंसानियत का चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। बाबा बुल्ले शाह औरंगजेब आलमगीर के दौर के चश्मदीद गवाह थे, इसलिए मुफ्ती और मला इनके खिलाफ थे और फतवे दे रहे थे। इसे काफिर कह रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। मुगल सिखों को कत्ले आम कर रहे थे और सिख मुगलों को मार रहे थे। बाबा बुल्ले शाह ने सूफियाना शायरी के जरिए औरंगजेब आलमगीर की हुक्मरानी को चैलेंज कर दिया। इधर से मुफ्तियों ने फतवे दिए कि इसकी शायरी काफराना है, इसलिए इसे मुल्क बदर कर दिया जाए। फतवे भी जारी थे और बुल्ले शाह का इंसानियत से भरपूर कलाम भी अपने जोबन पर था। अब बाबा बुल्ले शाह कसूर को खैराबाद कहकर लाहौर आ गए। अवाम को इश्क, आज़ादी, अमन, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देना शुरू कर दिया। रियासत के हुक्मरानों और ठेकेदारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। अब एक तरफ इस दौर के इंतहा पसंद थे और दूसरी तरफ इंसानियत से मज़ीद तसूफ का रास्ता था, जिससे हुक्मरान और इंतहा पसंद खौफजदा थे। बाबा बुल्ले शाह ने लाहौर के बाद ग्वालियर का रुख किया। वहाँ इन्होंने रस्क, संगीत, राग रंग की तरबियत हासिल की। इससे अपने मुर्शद को मनाया। जैसे वो कहते हैं, कंजरी बना मेरी इज्जत न गटी, मिनु नच के यार मनावंद। असल में बाबा बुल्ले शाह के कलाम के ये मायने है कि कोई कमतर नहीं होता, क्योंकि नाचने गाने वालों को कमतर समझा जाता है, इसलिए इनसे नफरत की जाती है। तो बाबा बुल्ले शाह इन सब की आवाज़ बन गए और कहा कि इंसान छोटा बड़ा, आला वतना नहीं होता, इंसान सब बराबर होते हैं। इसी वजह से ताकतवर रियासत और एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ थी। इस वक्त के मुफ्तियान ने फतवा दिया कि ये बंदा गुस्ताख है और काफराना अशार कहता है, इसलिए इसे सख्त सजा दी जाए। इसलिए बाबा बुल्ले शाह पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। अब एक बंदा शहर शहर घूम रहा है, रक्स कर रहा है, संगीत का आशिक है, इंसानियत परस्त है और कह रहा है कि मैं रांझा रांझा करती आपे ही रांझा हुई। ऐसे शख्स को कैसे रियासत और इसके ताकतवर हल्के आज़ादी और बेबाकी से जिंदा रहने दे सकते हैं? वो जो अपने ही आप को पहचान चुका था, जिसने खुद पर यकीन कर लिया था, जिसने अपने इंफरादी सच पा लिया था और अब वो सच शेयर कर रहा था। ये सच अब रियासत के ठेकेदारों के इक़्तिदार के लिए खतरनाक था, इसलिए सब के सब ताकतवर बाबा बुल्ले शाह के दुश्मन बन चुके थे। इस वक्त लोगों को समझ आ रहा था कि ये दरवेश ऐसा है जो मुख्तलिफ बात कर रहा है। वो लोगों को कह रहा था कि लोगों अपने आप को जानो। वो मुफ्तियों के खिलाफ बात कर रहा था, इनके असूलों और ज़ाब्तों पर सवाल उठा रहा था। इश्क इसकी ताकत थी, इसे मारना मुश्किल था, इसलिए वो इनका मुकाबला करता गया। और इसी तरह बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल 1757 ईस्वी में कसूर में हुआ और यहीं दफन हुए। इनके मज़ार पर आज तक अकीदतमंद हर साल इनकी सूफियाना शायरी गाकर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह का एक नमूना कलाम है। पढ़ पढ़ किताबा इलम दिया तू, नाम रख लिया काजी, हथ विच पढ़ के तलवार नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तो रब ना कीता राजी। ये थी बाबा बुल्ले शाह की हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।